بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے فتح پہلوان کو ایک لالچ دے کر بلایا تھا کیونکہ اس نے 400 پہلوانوں کو شکست دی تھی۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام سے مقابلہ کیسا رہا؟ تبوک کے قریب ایک بڑا قبیلہ آباد چلا آ رہا تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا اور وہ تبوک کے ایک حصے کا بادشاہ بھی تھا۔ وہ مذہب کے اعتبار سے ایک کافر اور مشرک تھا اور حضرت علی علیہ السلام سے سخت بغض اور دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور اس سلسلے میں اس نے دیگر ممالک سے 400 بہادر پہلوان اور جنگجو منگوائے اور ان کی آپس میں کشتی اور مقابلہ کروایا۔ 400 کے مقابلے سے 200 جیت گئے اور 200 ہار گئے۔ ان بقیہ 200 کا آپس میں مقابلہ کروایا تو جیتنے والے صرف 100 رہ گئے۔ بالآخر مقابلہ کرواتے کرواتے صرف ایک پہلوان نمبر 1 پہ آیا، باقی سب ہار گئے۔ اس کا نام فتح پہلوان تھا۔ فتح پہلوان نے 399 کو ہرا کر یہ جیت حاصل کر لی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے فتح پہلوان کو کچھ دنوں کے لیے آرام کروایا اور پھر ایک دن اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تم جانتے ہو میں نے تم پر بہت خرچہ کیا۔ میں نے 400 پہلوان منگوائے، مقابلے کروائے اور تم جیت گئے ہو۔ تم ان سب سے بہادر ثابت ہوئے ہو۔ جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فتح پہلوان نے کہا، جناب نہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ذرا غور سے میری بات سنو، میں بتاتا ہوں۔ دراصل مجھے ایک شخص سے بہت سخت نفرت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے فوری قتل کر دیا جائے، لیکن یاد رہے وہ بہت بہادر نوجوان ہے۔ تم اس شخص کے ساتھ جنگ کرو گے اور قتل کر کے ہی واپس لوٹو گے۔ مجھے اس کا کٹا ہوا سر چاہیے۔ تم اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ گے، میں تمہیں بہت نواز دوں گا۔ اول یہ کہ میں تمہیں اپنی بادشاہی کا ایک حصہ دوں گا اور ساتھ میں اپنی حسین و جمیل بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ فتح پہلوان اس کی بیٹی کو جانتا تھا اور اسے بہت پسند تھی۔ مجھے فخر ہوگا تم جیسا بہادر میرا داماد ہوگا۔ فتح نے حکم مانتے ہوئے اجازت طلب کی اور ساتھ 20 پہلوانوں اور اپنے 2 بیٹوں کو لے لیا اور مدینہ منورہ کی طرف سفر پر روانہ ہو گیا۔ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ جب وہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو رات ہو گئی اور انہوں نے وہاں خیمے لگا لیے اور رات گزاری۔ علی صبح سفر کی دوبارہ تیاری شروع کی۔ اس کے بیٹوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص ان کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک رمبی اور ایک بیلچہ بھی ہے۔ فتح کے بیٹوں نے فتح سے کہا، کیوں نہ ہم اس شخص سے علی کا پتہ معلوم کریں اور جانیں کہ علی ہے کون اور کس جگہ ملے گا۔ انہوں نے بلند آواز میں پکارا، اے نوجوان، ادھر آؤ۔ سامنے والے شخص نے کہا، کام تمہیں ہے، مجھے نہیں، تم میرے پاس آؤ۔ فتح اور اس کے بیٹوں نے اس کے قریب آ کر کہا، اے نوجوان، ہم اجنبی ہیں اور اس شہر سے ناواقف ہیں۔ ہمیں ایک شخص سے ملنا ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی اسے دیکھا ہے یا سنا ہے یا نہیں؟ جواب میں فتح نے کہا، نہیں تو نہ تو کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ پھر پوچھا، اچھا تو یہ بتاؤ تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ فتح کہنے لگا، وہ بہت بہادر ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں اور جیت کی صورت میں مجھے بہت انعامات ملیں گے اور ساتھ میں ایک دوشیزہ حسین و جمیل لڑکی بھی ملے گی جو کہ میری پسندیدہ بھی ہے۔ سامنے کھڑے شخص نے کہا، اچھا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں علی سے ملا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ فتح نے پوچھا، تو وہ شرط کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ فتح، تمہیں پہلے مجھ سے لڑنا ہوگا۔ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں علی سے ملوا دوں گا، اور یہ بات یاد رہے کہ علی کا پتہ اور مقام اس وقت میں ہی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ دراصل وہی مخاطب شخص امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم تھے جو فتح پہلوان کے سامنے کھڑے تھے۔ فتح نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم کس ہتھیار سے لڑنا پسند کرو گے؟ حضرت علی نے فرمایا، جس سے تمہاری مرضی ہے لڑ لو۔ فتح کہنے لگا، اے نوجوان، تلوار تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، تم تلوار سے لڑو، میں اس بیلچے سے لڑوں گا۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ فتح نے پوری طاقت کے ساتھ پے در پے وار کیے، مگر حضرت علی
نے تمام بار اپنے بیلچے پر لیے اور روکتے گئے۔ بلاخر فتح رک گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اے فتح پہلوان، کوئی اور خواہش باقی تو نہیں؟ فتح نے کہا، اب ہم ہاتھوں سے لڑیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو آئیے انتظار کس بات کا؟ فتح نے دوبارہ مسلسل وار کیے اور حضرت علی نے ان کو روکا اور جوابی وار نہ کیا۔ اس لڑائی کے دوران جناب علی المرتضیٰ نے فتح کے چہرے کو کم مگر دل کو اچھی طرح جان لیا تھا کہ یہ شخص وار تو کر رہا ہے، اوزار چلا رہا ہے، مگر دل صاف ہے۔ بلاخر فتح تھک ہار گیا اور علی کو زیر نہ کر سکا۔ فتح کہنے لگا، اے نوجوان، اب تو وار کر۔ حضرت علی شیر خدا نے اپنا بیلچہ اس کی طرف بڑھایا اور اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ جو بیلچہ اوپر جا رہا تھا، فتح بھی ساتھ ہی زمین سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے نوکر، دیگر پہلوان اور اس کے بیٹے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے، اگر اس شخص میں اتنا کمال ہے تو علی کیسا ہوگا جس سے وہ بادشاہ بھی کانپتا ہے؟ فتح نے کہا، اے نوجوان، میں ہار گیا اور تو جیت گیا، میں قبول کرتا ہوں، مجھے نیچے اتارو۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے اسے نیچے اتارا اور پوچھا، آپ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتح نے کہا، اے اجنبی، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، اب تو بتا دے تو کون ہے؟ اس وقت جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے فتح پہلوان، تم جس علی کو تلاش کر رہے تھے میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ جو ہی فتح نے یہ سنا تو وہ رونے لگ گیا اور خوف زدہ ہو گیا۔ جناب حضرت علی نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو فتح کہنے لگا، میں بہت امید لے کر آیا تھا کیونکہ مجھے بہت انعامات ملنے تھے۔ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، اے فتح سن، تو جس در پر آیا ہے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ فتح کہنے لگا، اے علی، بات صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، لیکن مجھ سے آپ کا سر مانگا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تو فتح پھر کیا ہوا؟ تلوار تیرے پاس ہے اور سر میرے پاس ہے، تو تلوار اٹھا اور میری گردن حاضر ہے، کاٹ لے، تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ فتح کہنے لگا، میں نے اے علی طویل عمر نادانی میں گزاری ہے، آج آپ جیسا راہبر اور رہنما ملا ہے، میں انعامات اور ایک عورت کی خاطر اس رہنما کی گردن کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اے علی، میں برے خیالات اور جیت کے خواب لے کر آیا تھا مگر ہار گیا، بس آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کلمہ پڑھایا، فتح مسلمان ہو گیا اور فرمایا، پہلے تیرا نام فتح تھا، اب سے تیرا نام قمبر ہے۔ بس پھر قمبر نے مرتے وقت تک جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا ساتھ نہ چھوڑا اور انہیں کا ہو کر رہ گیا اور غلامی اختیار کر لی اور دین اسلام کا سچا سپاہی بن گیا۔